خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت ہی گہری اور سوچنے پر مجبور کرنے والی سورۃ الطارق، اس کی پہلی 17 آیات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ہمارا مقصد صرف ترجمہ یا تفسیر نہیں، بلکہ کوشش یہ ہے کہ ان آیات کے جو مرکزی خیالات ہیں، جو منظر کشی ہے، ان کے گہرے معنی کو سمجھیں صحیح، کہ یہ آیات آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں۔ بالکل۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سورت کا آغاز ہی بڑا آپ کہیں کائناتی قسموں سے ہوتا ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ، جی ہاں، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، وہ ستارہ جو اندھیرے کو چیر دے۔ اچھا، یہ الطارق کا لفظ جو رات کو آنے والے یا جیسے کوئی دستک دے رہا ہو اس کے معنی میں ہے۔ یہ خود ہی ایک تجسس پیدا کرتا ہے نا؟ جی بالکل، اور پھر اس کی وضاحت النجم الثاقب سے، یعنی وہ ستارہ جو اپنی تیز روشنی سے اندھیرے کا سینہ چیر دے۔ واہ، یہ الفاظ ذہن میں ایک تصویر بناتے ہیں، ایک وسیع تاریک کائنات اور اس میں ایک روشن نقطہ۔ جی ہاں، اور یہ ابتدائی قسمیں بہت اہم ہیں۔ دیکھیں، قرآن میں جب بھی قسم کھائی جاتی ہے نا، تو وہ عموماً آگے جو بات آ رہی ہے اس کی اہمیت پر زور دینے کے لیے ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہاں آسمان اور اس چیرنے والے ستارے کی قسم سننے والے کو فوراً اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہ ایک طرح سے تمہید ہے ایک بڑی حقیقت کے لیے۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے یہ ستارہ ایک حقیقت ہے رات کے اندھیرے میں، اسی طرح جو بات آگے آ رہی ہے وہ بھی ایک اٹل سچائی ہے۔ اس میں ایک طاقت، ایک نگرانی کا عنصر بھی ہے، جیسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ اور وہ مرکزی سچائی، وہ نقطہ جس کے لیے قسمیں اٹھائی گئیں، وہ فوراً اگلی آیت نمبر 4 میں سامنے آ جاتا ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظن، جی، یعنی کوئی جان ایسی نہیں جس پر کوئی نگہبان مقرر نہ ہو۔ یہ آیت تو جیسے مجھے لگتا ہے پوری سورت کا ایک مرکزی نقطہ ہے، ہر نفس پر، ہر شخص پر ایک حافظ، ایک نگہبان۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ ایک کلیدی آیت ہے، اور اس حافظ یا نگہبان کے تصور میں نا کئی پہلو ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی اپنی نگرانی ہے، اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کچھ بھی اس سے چھپا نہیں۔ صحیح۔ پھر یہ ان فرشتوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، کرامن کاتبین۔ بالکل، لیکن اس سے بھی گہری بات یہ ہے کہ یہ آیت انسان کو ایک ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے کہ زندگی فضول نہیں، تمہارے اعمال کا وزن ہے، حساب رکھا جا رہا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف ایک بیرونی نگرانی نہیں، بلکہ شاید ایک اندرونی احساس ذمہ داری کو جگانے کی بھی کوشش ہے کہ انسان خود بھی گواہ ہے۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ اٹھایا آپ نے۔ یقیناً بنیادی معنی تو اللہ کی نگرانی اور فرشتوں کا ریکارڈ ہی ہیں، لیکن اس کا اثر انسان کی ضمیر پر ضرور پڑتا ہے۔ یہ جاننا کہ آپ کو دیکھا جا رہا ہے، یہ خود احتسابی پر مجبور کرتا ہے۔ اور یہ خیال نا جہاں ذمہ داری بڑھاتا ہے، وہاں تنہائی کا احساس بھی کم کرتا ہے اور لاپرواہی کی نفی کرتا ہے۔ ہر جان پر نگہبان ہونا اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل۔ اس اہم نقطے کے فوراً بعد گفتگو کا رخ انسان کی اپنی تخلیق کی طرف مڑ جاتا ہے۔ آیات 5 سے 7 میں ایک طرح کی دعوت فکر ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ جی، تو ذرا انسان دیکھے تو صحیح کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے۔ یہاں الفاظ بھی بڑے خاص ہیں، مائن دافق، قوت سے اچھلتا پانی، جی ہاں، اور پھر اس کا ماخذ بین الصلب والترائب۔ یہ تفصیل کیوں دی گئی ہے؟ دیکھیں، اس دعوت فکر کا مقصد میرے خیال میں دوہرا ہے۔ پہلا تو یہ کہ انسان کو اس کی عاجزانہ ابتدا یاد دلائی جائے۔ ایک پانی کے قطرے سے یہ پورا وجود، یہ تکبر توڑنے کے لیے ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا، جو شاید زیادہ اہم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قدرت کو سامنے لانا ہے۔ ماء دافق اور بین الصلب والترائب کی یہ تفصیلات اس عمل کی باریکی اور اللہ کے علم کی وسعت کو دکھاتی ہیں۔
اور یہ تفصیل اس لیے بھی اہم ہے کہ جو ذات اتنی معمولی چیز سے اتنی پیچیدہ تخلیق کر سکتی ہے، اس کے لیے مرنے کے بعد اسی انسان کو دوبارہ بنا دینا کیا مشکل ہے؟ اچھا، تو یہ براہ راست بعد الموت یعنی دوبارہ جی اٹھنے کی دلیل بن گئی؟ بالکل، یہ قرآن کا ایک بہت خوبصورت انداز ہے استدلال کا۔ اپنی ہی تخلیق پر غور کرو تو دوبارہ پیدا کیے جانے پر شک نہیں رہے گا۔ یعنی یہ ایک منطقی بات ہے۔ جی، یہ بالکل منطقی استدلال ہے، کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں، سیدھا سادہ مشاہدہ ہے۔ جس نے پہلی بار کیا وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے، بلکہ دوبارہ کرنا تو شاید پہلی بار سے بھی آسان لگتا ہے عقل کو۔ صحیح کہا، اور اسی منطق کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلی ہی آیت نمبر 8 پورے زور سے نتیجہ بیان کرتی ہے، اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ جی ہاں، بے شک وہ یعنی اللہ اسے یعنی انسان کو لوٹانے پر، دوبارہ پیدا کرنے پر یقیناً قادر ہے۔ تخلیق کی بات کے فوراً بعد یہ اعلان؟ جی، یہ پچھلی دلیل کا بالکل منطقی نتیجہ ہے۔ رجع کا مطلب ہے لوٹانا، واپس لانا۔ جیسے وہ پانی کا قطرہ ایک مکمل انسان بنا، ویسے ہی موت کے بعد بکھرے ہوئے اجزاء دوبارہ جمع کر کے اصلی حالت میں لائے جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ! اللہ کی قدرت کے سامنے یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ پہلی تخلیق جو عدم سے وجود میں لانا تھا، وہ خود دوسری تخلیق کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ بالکل۔ اچھا، تخلیق اور دوبارہ جی اٹھنے کی قدرت کی بات ہو گئی۔ اب منظر اچانک اس دن کی طرف جاتا ہے جب یہ لوٹانا ہوگا۔ آیات 9 اور 10 ایک بہت سنجیدہ تصویر پیش کرتی ہیں۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر۔ جی، جس دن جانچے جائیں گے پوشیدہ بھید، تو نہ ہوگی اس انسان کے پاس اپنی کوئی قوت اور نہ کوئی مددگار۔ تبلی السرائر، یہ ترکیبی بڑی گہری ہے۔ چھپے ہوئے راز، نیتیں، دلوں کی باتیں سب پرکھے جائیں گے۔ جی، تبلا کا لفظ صرف ظاہر ہونا نہیں، بلکہ جانچنا، پرکھنا، آزمانا ہے۔ دنیا میں تو ہم اپنے ظاہر سے، اپنے اعمال سے دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نیتیں چھپا سکتے ہیں، لیکن اس دن اصل امتحان باطن کا ہوگا۔ دل میں کیا ہے؟ ریاکاری، حسد، تکبر یا خلوص، محبت، عاجزی، سب سامنے آ جائے گا۔ اور یہ بات پھر اسی آیت سے جڑ گئی، ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ وہ نگہبانی اسی دن کے لیے تھی۔ بالکل، وہ سارا ریکارڈ اسی دن پیش ہونا ہے۔ اور پھر انسان کی حالت، فما لہ من قوت ولا ناصر۔ کوئی اپنی طاقت کام نہیں آئے گی، نہ کوئی باہر سے مدد کرنے والا ہوگا۔ دنیاوی طاقت، تعلقات، خاندان، قبیلہ، سب بے معنی، یعنی مکمل بے بسی۔ جی، وہاں صرف اللہ کا فضل ہوگا یا اس کا عدل۔ یہ مکمل انحصار اور جواب دہی کا دن ہے۔ چائی کی طرف آتی ہے۔ آیات 11 سے 14 میں پھر قسمیں ہیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ 11 وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ 12 إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ 13 وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ 14۔ جی ہاں، قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور پھٹ کر راستہ دینے والی زمین کی کہ یہ قرآن البتہ ایک فیصلہ کن بات ہے، اور یہ کوئی ہنسی ٹھٹا نہیں ہے۔ ذات رج یعنی بار بار پلٹ کر آنے والا بارش مراد ہے، ذات صد پھٹنے والی زمین جس سے پودے اگتے ہیں۔ صحیح۔ ان نشانیوں کا قرآن کے قول فصل ہونے سے کیا تعلق بن رہا ہے؟ یہ قسمیں بھی بہت گہری ہیں۔ دیکھیں، آسمان سے بارش کا بار بار آنا زندگی دیتا ہے۔ زمین کا پھٹ کر پودوں کو نکالنا، یہ بھی زندگی اور رحمت کی علامت ہے۔ جی، تو جس طرح بارش مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے، اسی طرح وحی یعنی قرآن روحانی طور پر مردہ دلوں کو زندگی دیتا ہے۔ واہ! بارش اور پودوں کا نکلنا ایک مسلسل یقینی عمل ہے۔ اسی طرح وحی کا پیغام بھی ایک حتمی اٹل حقیقت ہے۔ ان قدرتی نشانیوں کی قسم کھا کر کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن لقول فصل ہے، یعنی فیصلہ کن کلام۔ جی، یعنی حق اور باطل کے درمیان، ہدایت اور گمراہی کے بیچ واضح لکیر کھینچنے والا، دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام۔ یہ کوئی عام بات نہیں، کوئی فلسفہ یا شاعری نہیں جسے ہلکا لیا جائے۔ اور پھر فرمایا، وما ہوا بالہزل، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ زندگی اور موت کا، ہمیشہ کی کامیابی یا ناکامی کا معاملہ ہے۔
تو گویا جیسے آسمان و زمین اللہ کے تکوینی یعنی کائناتی قانونوں کے تحت زندگی دے رہے ہیں، ویسے ہی قرآن اللہ کی تشریعی یعنی قانونی ہدایت ہے جو روحانی زندگی دیتی ہے۔ بہت خوبصورت، آپ نے بالکل صحیح جوڑا۔ جی، یہی گہرا ربط ہے۔ کائنات میں اللہ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے، قرآن میں اس کی ہدایت اور رحمت، دونوں ایک ہی سرچشمے سے ہیں اور دونوں انسان کی بھلائی کے لیے۔ صحیح۔ ایک جسمانی زندگی کو سہارا دیتا ہے، دوسرا روحانی اور اخلاقی زندگی کو، اور دونوں اپنی جگہ فیصلہ کن ہیں۔ اور پھر اس حصے کے آخر میں آیات 15 سے 17 میں بات ان لوگوں کی طرف جاتی ہے جو اس قول فصل کو نہیں مانتے، اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ انہم یکیدون کیدن 15 وَأَكِيدُ کیدن 16 فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ جی، بے شک وہ لوگ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی اپنی تدبیر کر رہا ہوں، تو مہلت دو ان کافروں کو، مہلت دو انہیں تھوڑی دیر۔ یہاں ایک واضح مقابلہ ہے، ان کی چالیں مقابلہ اللہ کی تدبیر۔ جی، یہ آیات مکی دور کا پس منظر ذہن میں لاتی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو شدید مخالفت کا سامنا تھا۔ کفار مکہ ہر طرح کی چالیں چل رہے تھے اسلام کو روکنے کے لیے۔ یکیدون کیدا، جی، وہ اپنی پوری طاقت سے، پوری مکاری سے سازشیں کر رہے تھے، لیکن جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی اپنی تدبیر کر رہا ہوں۔ اس میں بڑا زبردست پیغام ہے۔ کیا پیغام؟ کہ انسان کی تدبیر، انسان کی چال کتنی ہی مضبوط لگے، اللہ کی تدبیر کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی تدبیر میں زیادہ حکمت ہے، زیادہ طاقت ہے، اور آخرکار وہی غالب آنے والی ہے۔ اور پھر یہ حکم کہ فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، انہیں مہلت دو، تھوڑی سی مہلت۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ان سے فوراً نمٹ لو؟ اس مہلت میں اللہ تعالیٰ کے بڑی حکمت اور رحمت دونوں نظر آتی ہیں۔ رویدہ کا لفظ خاص طور پر اہم ہے، تھوڑی سی، معمولی سی مہلت۔ یہ مہلت کئی کام کرتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے آزمائش ہے کہ کیا وہ باز آتے ہیں یا اپنی ضد میں بڑھتے ہیں۔ یہ اتمام حجت ہے، یعنی ان تک بات پوری طرح پہنچ جائے، کوئی بہانہ نہ رہے۔ اچھا، شاید اسی مہلت میں کچھ لوگ ہدایت پا جائیں، اور یہ اللہ کے اپنے وقت کا انتظار ہے جب وہ ان کی پکڑ کرے گا۔ صحیح۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے تسلی بھی ہے کہ فکر نہ کرو، ان کی کامیابی وقتی ہے، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، صبر سے، حکمت سے، جلد بازی نہ کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ بالکل۔ تو اگر ہم ان 17 آیات کو مجموعی طور پر دیکھیں تو ایک بڑا واضح پیغام ملتا ہے۔ شروع کائنات کی نشانیوں سے ہوا جو اللہ کی قدرت اور نگرانی بتاتی ہیں۔ جی، پھر انسان کو اپنی تخلیق میں غور کر کے دوبارہ جی اٹھنے پر یقین لانے کو کہا گیا۔ صحیح۔ اس کے بعد قیامت کا دن جب راز کھلیں گے اور انسان بے بس ہوگا۔ پھر قرآن کی سچائی اور اس کے فیصلہ کن ہونے کا اعلان۔ بالکل۔ اور آخر میں انسانی چالوں کے مقابلے میں اللہ کی غالب تدبیر اور مخالفین کو دی جانے والی مہلت۔ یہ سب مل کر کیا تصویر بناتی ہیں؟ یہ سب مل کے ایک مکمل، ایک مربوط پیغام دیتے ہیں۔ یہ انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ بھائی تم ایسے ہی نہیں چھوڑ دیے گئے، تمہاری ایک ابتدا ہے یعنی تخلیق، جی، ایک مقصد ہے زندگی کا، جی، تمہارے اوپر ایک نگہبان ہے یعنی تم جواب دہ ہو، تمہارا ایک انجام ہے یعنی قیامت اور حساب، اور تمہارے لیے ایک راستہ دکھانے والا ہے یعنی قرآن۔ اور اس سارے سفر میں اللہ کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی تدبیر کام کر رہی ہے۔ یہ آیات انسان کو ایک ہی وقت میں اس کی حقیقت یعنی عاجزی، اس کی ذمہ داری یعنی اعمال، اور اس کی امید یعنی اللہ کی رحمت اور ہدایت، ان سب کا احساس دلاتی ہیں۔ اور خبردار بھی کرتی ہیں۔ جی، اور خبردار بھی کرتی ہیں کہ حق کو جھٹلانے اور اس کے خلاف چالیں چلنے کا انجام برا ہے۔ یہ واقعی ایک جامع یاد دہانی ہے۔ ان آیات میں تو غور و فکر کے بہت سے پہلو ہیں۔ یقیناً، اور شاید ایک نقطہ جس پر ہم آخر میں سوچ سکتے ہیں وہ ان آیات کا ہماری اپنی ذاتی زندگی سے تعلق ہے۔ جی، دیکھیں، جس طرح تخلیق پر غور کرنے، حافظ یعنی نگہبان کے تصور کو سمجھنے، اور سرائر یعنی پوشیدہ بھیدوں کے جانچے جانے پر اتنا زور ہے، کیا یہ ہمیں اس بات کی دعوت نہیں دیتا کہ ہم روزمرہ زندگی میں زیادہ کثرت سے اپنے اندر جھانکیں، اپنی نیتوں کو دیکھیں، اپنے خیالات کو پرکھیں، اپنے باطن کا محاسبہ کریں، بجائے اس کے کہ صرف باہر کی چیزوں پر توجہ رہے؟ بالکل، بجائے اس کے کہ صرف ظاہری اعمال یا دنیاوی کامیابیوں کو دیکھتے رہیں۔
ان آیات کی روشنی میں یہ جو خود شناسی ہے، اپنا احتساب ہے، اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ سوال شاید ہمیں اپنی زندگی کو زیادہ گہرائی سے دیکھنے میں مدد دے۔ کلا Oh